علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کا دن پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشی کا اور اہم دن ہے۔ آج کے دن پاکستان جو ہے وہ مارز وجود میں آیا۔ حضرات گرامی قدر، ایوان نے بادشاہور میں پیش کردہ قرارداد کا ہم آزاد ہیں کا پہلا لفظ ہم سے مراد یہ اجتماعیت کا تقاضا ہے، جس سے مراد پوری مملکت پاکستان۔ اس قرارداد کا دوسرا اہم اور بنیادی لفظ آزاد سے مراد بے قید ہونا ہے، اور تیسرا لفظ ہے سے مراد دور حاضر ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں تو غلامی کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب اقبال کے دور میں ریت کی طرح بکھری ہوئی عمر اور سمٹ کر گروہ گراں بن جاتی ہے، اور سر سید احمد خان کے دو قومی نظریے کی روشنی سے بہرور ہوتے ہوئے محمد علی جناح کو امیر کارواں بناتی ہے، اور اس قوم کا جذبہ آزادی ایک آزاد ریاست جمہوریہ پاکستان کے طور پر نقشہ عالم پر ابھرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، 27 رمضان المبارک 1366 ہجری 14 اگست 1947 یہ وہ دن ہے جب جمہوریہ بر صغیر پاکستانیوں کے لیے کسی مرنے والے کو آب حیات میسر آ جانے جیسا ہو۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اتنی مدت گزر جانے کے بعد جب اس ملک میں اس آزاد ملک کی آزاد نسل اس خوبصورت ایوان میں بیٹھ کر اپنی آزادی کو رد کرتی ہے تو مجھے افسوس ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کے خلاف آنے والی دلیلیں یقیناً غربت سے سختی، انسانیت تعلیم سے محرومی پر میسر ہوں گی، اور آپ لوگوں کو یہ بات بتلاتا چلوں، غربت اگر غلامی ہوتی تو نسیم حمید نے بین الاقوامی سطح پر سب جلالی پرچم کو لہرایا نہ ہوتا۔ اگر سستی انسانیت اگر غلامی ہوتی تو اس قوم نے عبدالستار ایدھی کو پروان چڑھایا نہ ہوتا۔ اگر تعلیم سے محرومیت اگر غلامی ہوتی تو اعتزاز حسن جیسے نے اتنی عمدہ مثال قائم نہ کی ہوتی۔ حضرات گرامی قدر، آپ لوگوں کو یاد بات بتلاتا چلوں حضرات گرامی قدر، لیکن ان کے مخالف آنے والوں کا مقصد نعمت آزادی کو پسے پشت ڈال کر حقائق کو جھٹلانا ہے۔ اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو ڈاکٹر طاہرہ کی آزاد شدات کو جھٹلائیے، اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو میرے بھائیوں اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی آزاد بہادری کو جھٹلائیے، اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو میرے بھائیوں اگر آپ جھٹلا سکتے ہیں تو میرے بھائیوں اعتزاز حسن جیسے کی اتنی عمدہ مسائل قائم نہ کی ہوتی۔ اور حضرات گرامی قدر، میں آپ لوگوں کو بات بتلانا چاہتا ہوں، تعلیم کے میدان سے لے کے کھیل کے میدان تک ترقی، اور جو یہ نہ منا سکے تو میرے ساتھ نعرہ آزادی لگائیں۔ اگر یہ نعرہ آزادی لگانے کو دل نہ کرے تو کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی غلامی اور مایوسی کا ماتم منائیں کہ آپ کو آپ کی غلامی اور مایوسی مبارک، اللہ کے فضل و کرم سے مجھے میری آزادی اور امید مبارک۔ حضرات گرامی قدر، خدا کرے عرض زمین پہ اترے ایسا فضل گل کہ جسے زوال اندیشہ زوال نہ ہو۔ میں جب قسمت کی حضرات گرامی قدر، ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں، اور میں آپ لوگوں کو بتلا دینا چاہتا ہوں، اغوا کاروں کو ہم پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں۔ عوام کا پیسہ وزیر کی حلق سے نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں، آج اس ملک میں رنگ برنگی جھنڈیاں ہر گھر میں لہراتی ہوئی، اور چھتوں کے اوپر لہراتا ہوا جھنڈا چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں،
ہیں اور حضرات گرامی قدر آج مذہب عدلیہ تک، میڈیا سے کرکٹ تک اور عوام سے عوامی نمائندوں تک، عوام سے عوامی نمائندوں تک، قانون نافذ کرنے والوں سے قانون کے رکھوالوں تک ہر بندہ ہر شخص نظر آتا ہے تو نعرے آزادی کا لگاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہو ہم آزاد نہیں، دوسری طرف جشن آزادی بھی مناتے ہو، ایک طرف کہتے ہو ہم آزاد نہیں، لیکن تمہارے سینے کے اوپر لگا ہوا پاکستانی چھوٹا سا پرچم اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ اور آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف کہتے ہو ہم آزاد نہیں، اگر آزاد نہیں تو کامیابی پاکستانی کے فریض کیسے بن گئی؟ اگر ہم آزاد نہیں تو جشن آزادی کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ اگر ہم آزاد نہیں تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ آخر پر میں اپنے الفاظ کو دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہم غلام ہیں، جاؤ جا کر کے کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی غلامی اور مایوسی کا ماتم مناؤ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کل بھی آزاد تھے، آج بھی آزاد ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک ہم انشاءاللہ آزاد رہیں گے۔ اور آخر پر اسی بات پر میں اتفاق کرتا ہوں، خون دل دے کر نکھاریں گے روح برد گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔